دیکھتے ہی دیکھتے محرم کے 3 دن گزر گئے۔ یہاں کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے صبح 10 محرم قربانی ہے۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے بیٹے قاسم میں بیوہ ہوں، صرف آپ کی وجہ سے میں کربلا آئی ہوں۔ آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا بھائی کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں۔ ایک ماں وہ ہے جو کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ان ننھے شہزادوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کے بار بار بال سنوارتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میرے شیروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ میرے شیروں میری 2 وصیتیں یاد رکھنا۔ کل صبح جتنا تم سے ہو سکے اتنا ماموں کے دشمنوں کو ختم کرنا اور واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ شہید ہوئے بغیر واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ اور میرے دوسری وصیت یہ ہے اگر تم جنگ کرتے کرتے پانی کے تالاب تک اگر پہنچ جائے تو پانی نہ پینا، کیونکہ تمہارے ماموں کے بچے تم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے کہ اے میرے بچوں تم جنگ کرتے کرتے اگر پانی کے تالاب تک پہنچ جائے تو پانی ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ تم سے زیادہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت زینب نے پوچھا اونو محمد میرے بچوں آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں روک لیتے ہیں۔ تو حضرت زینب نے اپنے بھائی کے خیمے میں گئی اور کہنے لگے کہ بھیا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن آج مجھ سے تو کچھ نہ مانگ، آج مجھ سے تو کچھ نہ مانگ، میں ایک قطرہ پانی تک تجھے نہیں پلا سکتا۔ تو حضرت زینب کہنے لگے بھیا آپ گھبرائیے مت، میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں مانگتی، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے وہ آپ پوری کر دیں۔ بھیا حسین کہنے لگے بہن کیا تیری خواہش ہے؟ کہنے لگے بھیا میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے میرے جگر کے ٹکڑے اونو محمد کو بھی اجازت دیں جنگ کی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی شہید ہو۔ اتنا سننا تھا امام حسین علیہ السلام کو رونے لگے اور کہنے لگے بہن یہ تو مجھ سے کیا مانگ رہی ہے؟ یہ تیری خواہش میں پوری نہیں کر سکتا۔ بھیا آپ ذرا سوچئے کل بروز قیامت کے دن ہماری ماں فاطمہ اگر پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ بابا علی اگر مجھ سے سوال کر لیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ اگر ماں ہم سے پوچھے گی کہ زینب کربلا میں تو اپنے بچوں کو واپس لے آئی، تیرے بچے پیارے تھے یا میرا حسین پیارا تھا؟ تجھے تو تیرے بچوں کی پرواہ تھی، میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کر تو نے تیرے دونوں بیٹوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس وقت بھیا میں اماں کو کیا جواب دوں؟ بہن رو کے گڑ گڑانے لگی کہ اجازت دے دیں،
مجبوراً امام حسین علیہ السلام کو اجازت دینی پڑی۔ جیسا ہی اجازت ملی ماموں تو یہ دو ننھے شہزادے میدان کربلا میں کود پڑے، اپنی تلواروں کو ہوا میں لہراتے ہوئے ظالموں کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دو پیاسے ننھے شہزادے کئیوں کو ایک ایک کر کے جہنم پہنچاتے گئے۔ یہ دیکھ کر دشمن گھبرا گئے۔ دشمنوں نے کہا شاید تم بھول گئے ہو یہ علی کے نواسے ہیں، انہیں اون و محمد کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایک کر کے نہیں جاؤ، گھیرا ڈال کے جاؤ۔ دشمنوں نے گھیر لیا، آخر تھے تو بچے تاب نہ سکے۔ ایک شہزادے کے سر پہ تلوار اتری تو دوسرے شہزادے کے گردن پر تلوار چلی اور سر پر بھی تلوار چلی۔ ایک کی روح وہیں کے وہیں پرواز کر گئی تو دوسرے شہزادے کی روح ابھی جان تھی۔ میدان کربلا میں پکار اٹھتے کہ ماموں جان ہمارے مدد کے لیے آ جائے۔ بھانجے کی آواز کو سننا تھا تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بھاگتے ہوئے آئے اور دونوں شہزادوں کو گود میں لے لیے۔ ایک شہزادے کی روح پرواز ہو چکی تھی تو دوسرے شہزادے کی جان ابھی تھی، تو وہ شہزادے کہنے لگے ماموں ہمارا ایک پیغام اماں تک پہنچا دے، ہماری ماں تک پہنچا دے، ہمارا آخری سلام ہماری ماں کو پہنچا دینا۔ اور ماموں سے وہ بھانجے کہنے لگے کہ ماموں ہم تو لڑتے لڑتے پانی کے تالاب تک ہم دونوں جا پہنچے تھے، لیکن ماموں ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا، ہم تو پانی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہم تو پہنچ گئے تھے پانی کے پاس، لیکن ہم نے ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا۔ یہ کہہ کر دوسرے شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ جیسا ہی دو شہزادوں کو شہید ہونا تھا، امام حسین نے دونوں بھانجوں کو اپنے کاندھوں پر ڈال خیمے کے پاس لے کے آئے اور بہن زینب کو بلا کے کہا بہن زینب تیری دعا مقبول ہو گئی ہے۔ شہادت کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت زینب کوفے گئی، کوفے سے شام۔ جب آپ کوفے سے شام گئے تو شام میں جب آپ کو رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ جب اون و محمد کے سر آئے، حضرت زینب نے سر کو جھکا لیا اور سجدے میں چلی گئی۔ اے میرے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی، میری دعا کو تو نے مقبول کیا کہ تو نے میرے بھائی پر میرے بچوں کو قربان ہونے دیا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے میرے مالک، میری دعا کو تو نے مقبول کیا۔ جب آپ مدینہ واپس آئی تو سب سے پہلے نانا کے روضے پر گئی، نانا سے سب کے بارے میں بیان کیا لیکن اپنے دو شہزادوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جب نانا کے پاس سے واپس اپنی اماں کے پاس آئی تو وہاں بھی سب کے بارے میں ذکر کیا لیکن اپنے دو وہ شہزادوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جب اماں سے فارغ ہو کے گھر پہنچی، آخر تھی تو وہ بھی ایک ماں تھی۔ جیسا ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے صحن میں دو جانمازوں کو دیکھی، جانمازوں کو اٹھائی اور سینے سے لگایا، پکارنے لگی اون و محمد۔ روتے ہی روتے کہنے لگی اون و محمد تم دونوں نے شہید ہو کر تمہاری ماں کی عزت کو بلند کیا، میری عزت کو بہت بلند کیا، ماں کی عزت کو تم دونوں نے بلند کیا۔